مسیح خداوند میں سب کو سلام ہو۔ خداوند آپ سب سننے والے بہنوں بھائیوں کو برکت دے۔ آج خداوند کا زندہ کلام ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں موسیٰ کے بارے میں۔ موسیٰ کے کام، موسیٰ کی باتیں، موسیٰ کی زندگی کا سفر، موسیٰ کا زندگی کا انتظام خداوند نے کیسے شروع کیا۔ خدا جو ہے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے سب کچھ اس کے منصوبوں کے انتظام کرتا ہے۔ جیسے وہ عبرانی تھا، عبرانی عورت سے پیدا ہوا اور وہ فرعون کے محل میں پلا۔ فرعون کی بیٹی نے اس کو پالا، اپنا بیٹا ٹھہرا کر 40 سال وہ فرعون کے محل میں پلتا رہا، 40 سال بیابان میں۔ یہ خداوند کا انتظام ہے کہ اس نے موسیٰ کو اپنا فرزند بنایا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے آزاد کرے۔ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 6 آیت، خداوند کا کلام جو ہے ہمیں سب کچھ بتاتا ہے، لیکن ہماری سمجھ سے یہ سب باتیں باہر ہیں، کیونکہ کلام کو سمجھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے جب اپنے شاگردوں سے تمثیلوں سے باتیں کی تو وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ آج ہم لوگ جو ہیں 2-4 آیتیں پڑھتے ہیں، پاسٹر صاحبان کے منہ سے کلام سنتے ہیں تو ہم خود ہی پاسٹر بن جاتے ہیں، خدمت گزار بن جاتے ہیں، اپنے سے بڑے کو بولنے نہیں دیتے۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون جو تھے خداوند نے انہیں برکت دی۔ موسیٰ ہارون کا خدا ٹھہرا اور ہارون اس کا پیغمبر ٹھہرا۔ یہ خداوند کا انتظام ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکال لاؤں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کراؤں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا۔ دیکھیں بھائی، خدا نے بنی اسرائیل قوم کو رہائی دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ فرعون کا استعمال کرنا خدا کا یہ انتظام ہے۔ فرعون کے دل کو سخت کرنا، نرم کرنا، یہ خدا کا انتظام ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو نہ جانے دے، یہ خدا کا انتظام ہے۔ فرعون کے پاس جب خدا موسیٰ کو بھیجتا تھا تو خدا نے فرعون کے دل کو سخت کرتا تھا، اور جب فرعون کے درمیان سے موسیٰ جاتا تھا تو خدا پھر اس کے دل کو نرم کرتا تھا۔ یہ خدا کے انتظام ہے، کبھی اس کے جانے سے سخت، کبھی اس کے جانے سے نرم۔ یہ خداوند نے اپنا انتظام کیا، اور اس وقت خدا نے جب موسیٰ سے باتیں کی تو لکھا ہے، موسیٰ اور ہارون نے جیسا خدا نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا۔ آج ہم لوگ جو ہے خداوند کے حکم سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ واجب ہے کہ ہم سب کلام پڑھنے والے جو ہیں خدا کے حکم کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہارون، موسیٰ 80 برس کا تھا اور ہارون 83 برس کا تھا، جب خداوند نے موسیٰ سے بات کی، جب موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اس وقت موسیٰ 80 برس کا تھا،
جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوا، موسیٰ کو خدا نے بھاری کام کے لیے چنا۔ خداوند موسیٰ کے ساتھ اس لیے ہم کلام ہوا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے آزاد کرائے۔ یہ ایک بھاری کام ہے، بھاری انتظام ہے، تاکہ تیار کریں۔ فرعون کے دربار میں 40 سال موسیٰ جو ہے فرعون کے گھر میں یعنی محل میں، دربار میں پلتا رہا، اور 40 برس اس نے بیابان میں گزارے۔ یہ خدا کا انتظام ہے۔ بائبل مقدس جو ہے یہ ایک کتابوں کا مجموعہ ہے۔ بائبل مقدس میں پہلا مرد خدا کون ہے؟ اکثر ہم لوگ ایلیا کو سمجھتے ہیں، یا ایلیا کو کہتے ہیں، یا الیشیا کو کہتے ہوں گے، لیکن بائبل مقدس جو ہے پہلا مرد خدا موسیٰ کو بتاتی ہے۔ پہلا مرد خدا لقب جو ہے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیا، اور موسیٰ سے اس نے روبرو باتیں کی۔ یہ آپ کو ملے گا استثناء 33 باب کی پہلی آیت میں۔ مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر ہم بھی لوگ دعائے خیر کرتے ہیں، لیکن ہم یقین سے نہیں کرتے۔ جب ہم مانگتے ہیں تو یقین سے نہیں مانگتے، جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو یقین سے نہیں ٹھہرتے۔ دعا میں ٹھہرنے کے لیے خداوند کے انتظام کے مطابق جھکنے کی ضرورت ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہماری دعا کا جواب دے۔ موسیٰ کے ہر انتظام کا خدا نے اسے جواب دیا۔ اگر مصریوں پر 10 آفتیں نازل کی ہیں تو یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ خداوند جو ہے موسیٰ سے بات کرتا ہے، کہاں؟ کوہ سینا پر موسیٰ جو ہے 7 بار چڑھا اور 7 بار اترا۔ موسیٰ کو ایک چٹان کو مارنے کا بیان ہے۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تھی، پیاس سے وہ تڑپ رہے تھے، تو موسیٰ کو حکم ملا کہ تم کیا کرنا؟ چٹان کو مارنا۔ خروج کے 17 باب میں آپ کو ملے گا، خروج کے 7 باب میں ملے گا، استثناء میں آپ کو ملے گا یہ حوالہ۔ بہت زیادہ حوالے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے اپنے بندہ موسیٰ سے ہم کلام جب ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ چٹان سے بڑے پتھر سے پانی نکلنا دونوں ایک جگہ کے ایک وقت کے واقعہ نہیں ہے، تقریباً ان کا 100 میل کا فاصلہ ہے۔ مارنے کا ذکر ہے، جہاں اس نے چٹان کو مارا وہ ہے خروج میں، وہ جہاں پر خدا نے بات کرنے کا کہا، کہنے کا حکم دیا کہ تم کہنا تو وہ تمہیں پانی دے گا۔ وہ ہمیں گنتی کی کتاب میں ملتا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کے کون سے باب میں ملے گا؟ 20 باب کی 7 آیت سے 11 تک، کہ خدا نے ہارون اور موسیٰ سے جب باتیں کی تو اس نے کہا کہ تم کہنا، کہو، بڑے پتھر کو مارے۔ دوسرے بیان میں خدا کا حکم تھا کہ موسیٰ چٹان سے بات کرے۔ دوسرے حکم میں تھا کہ موسیٰ چٹان سے بات کرے تو وہ چٹان تمہیں پانی دے گا، لیکن موسیٰ نے اس کو مارا، اس لیے خدا نے موسیٰ کو بھاری سزا دی۔ خدا نے بھاری سزا پھر موسیٰ کو دی۔ پہلے اس نے بھاری کام دیا، پھر اس نے اس کو بھاری سزا دی۔ سزا کیا تھی کہ وہ اب ملک کنعان میں پہنچنے نہ پائے گا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم نے میرا حکم توڑا، اب تم ملک کنعان میں پہنچنے نہ پائے گا۔
میرے بھائی اگر ہم آج یقین سے خدا سے ہم کلام، جب خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور آپ یقین سے جو سے مانگیں گے وہ آپ کو دے گا، جیسا آپ سے وہ کہتا ہے ویسا کرے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا۔ اس لیے خدا نے موسیٰ کو بھاری سزا دی۔ سزا کیا تھی؟ کہ اب ملک کنعان میں پہنچنے نہیں پائے گا تو، کیونکہ خدا کے لوگ جو وعدہ توڑتے ہیں وہاں پر ان کی زندگی کی بریک ہوتی ہے۔ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے وعدے، اس کے حکم کو توڑتے نہیں۔ موسیٰ کی سزا ملک کنعان میں خدا نے موسیٰ کو داخل ہونے سے روک دیا۔ سزا اس کی یہ تھی، اب تو ملک کنعان میں پہنچنے نہ پائے گا۔ خدا جو ہے موسیٰ سے ہم کلام ہوتا رہا، 7 بار وہ پہاڑ پر چڑھا اور 7 بار اترا۔ خدا اس کے درمیان میں روبرو رہا اور باتیں کرتا رہا۔ آج ہم جب دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کا ایک بار جواب نہیں نہ دیتا، پھر ہم دوسرے لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، دوسرے انتظام کا تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام ہے خدا سے یقین سے مانگے تو وہ ہمیں ضرور دے گا۔ موسیٰ جو ہے، موسیٰ کی بیماری کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ 120 برس کی عمر میں اس نے وفات پائی، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلائی، نہ اس کی طبی طاقت کم ہوئی۔ آج ہم 40 برس سے جب گزرتے ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ہر چیز کمزور، دماغی حصے کمزور، ٹانگ بازو کمزور، دل کمزور، دل کی دھڑکنیں نارمل۔ یہ کہ خدا سے پیار کی، محبت کی ہم میں کمی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے خدا سے محبت رکھنی ہے تو اس کے حکم کو ماننا ہے، جو دعا میں آپ کو دیا جائے۔ دعا میں جب آپ ٹھہرتے ہیں، خدا آپ سے بات کرتا ہے، بات کرے گا تو خدا ضرور آپ کی زندگی میں اضافہ کرے گا، اولاد میں، کاروبار میں، ہاتھ کی محنت میں اضافہ کرے گا اور برکت دے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا کا شکر ہو، آمین۔